نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی، قائد ملت حضرت مولانا سید محمد محمود اشرف صاحب، صدر آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ اور جنرل سیکرٹری حضرت مولانا سید محمد اشرف، یہ دو تو قابل مبارکباد ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے علماء اور مشائخ یہاں اور دانوی شران قوم موجود ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، خوب سے خوب تر. لیکن میں خوش اس بات پر ہوں کہ گفتگو کروں تو کیسے کروں، کہاں سے کون سا موضوع لوں. سب کچھ موضوع تو انہوں نے اجمالی طور پر سمندر کو کوزے میں سمٹ دیا. یہ کرم ہے سرکاروں کا کہ وہ اپنے غلاموں سے کس طرح سے بات کہلوا دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں اور خوش نصیب ہیں آپ اہل مراد آباد کہ مجھے حیرت ہے اتنا بڑا پروگرام اور آپ کے مقدر میں یہ 2 مرتبہ لکھا جا چکا کہ 1 مرتبہ پہلے اور 1 مرتبہ اب. اس کے لیے نہ جانے کتنے لوگ امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں پروگرام ہو، ہمارے یہاں پروگرام ہو. آج مہاراشٹر کے لوگوں سے پوچھئے، گجرات کے لوگوں سے پوچھئے، راجستھان کے لوگوں سے پوچھئے کہ وہ کتنی خواہش رکھ رہے ہیں کہ آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ نے جو قدم اٹھایا ہے اس قدم کے ساتھ ساتھ ہم بھی چلنا چاہتے ہیں. تو میاں آپ لوگ سب کے سب مبارکباد کے لائق ہیں. اور یہ دھوپ کی تپش سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو سرکار کی چھائیں ہے اور سرکار کا کرم ہے. نورانی عرفانی بارش ہو رہی ہے، اسی کے کرم میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں. الحمدللہ علی ذالک. یہ تمام علماء مشائخ جو آپ کو راہ دکھا رہے ہیں، میں یقین جان لیجئے اس بات کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں. یہ نئی بات نہیں بتا رہے ہیں، یہ بہت پرانی بات بتا رہے ہیں جو کچھ لوگ بھول گئے تھے. یہ آج کے 850 سال پہلے جس کا نام خواجہ معین الدین چشتی تھا، انہوں نے عشق محبت رسول کی جو تعلیم دی تھی اسی تعلیم کو دہرانے کے لیے علماء مشائخ یہاں موجود ہیں. 90 لاکھ مسلمان جس کے دستے حق پرسپر بیعت ہوئے، وہ خواجہ معین الدین چشتی نے کون سا پیغام دیا تھا؟ وہ پیغام تھا عشق محبت کا، محبت رسول کا. یہی محبت رسول کا پیغام آج آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ سے آپ کو دیا جا رہا ہے. میاں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو شہد دکھاتے ہیں مگر زہر پلاتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ شہد دکھاتے بھی ہیں اور شہد پلاتے بھی ہیں، اس لیے کہ اس نے دنیا میں بھی بلائی ہے اور آخرت میں بھی بلائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا پہچانو اپنے آپ کو کہ آپ کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی قوت ہے اور کتنا قیمتی سرمایہ آپ کے پاس ہے. اس سرمایہ کو للہ ضائع نہ کرو. اور اگر کوئی سرمایہ ضائع کرنے والا آتا ہے تو اس کو بقول اشرف میاں کے کہ اس کو راستہ دوسری طرف دکھا دو. ان دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہمارے دلوں میں رہنے دو. اس لیے کہ سنی کی پہچان بس اس انداز سے بآسانی ہو سکتی ہے کہ جب اس کے سامنے ذکر مصطفیٰ کیا جائے تو چہرہ بشاشت سے کھل جائے، جب ذکر صحابہ کیا جائے تو چہرہ بشاشت سے کھل جائے، ذکر اولیاء کیا جائے تو چہرہ بشاشت سے کھل جائے. وہ یہ نہ کہنے والا ہو کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہم ان کے مخالف ہیں. اولیاء وہ ایک خانقاہ میں اپنی جلوگر ہیں بیٹھے ہوئے. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء درخت کے نیچے ہیں ان کی خانقاہ، اور بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے لوگ آتے گئے. سرکار محبوب الہی درخت کے نیچے سائے کے اندر بیٹھے ہوئے.
لوگ آتے گئے، مجمع بڑھتا گیا، مجمع بڑھتا گیا، مجمع بڑھتا گیا، مجمع بڑھتا گیا۔ بڑھتے بڑھتے جو درخت کی جتنی حدود تھی، سایہ جہاں تک تھا وہاں تک مجمع ہو گیا۔ اس کے آگے اور مجمع بڑھتا گیا، دھوپ کی تمازت ہونے لگی۔ سرکار محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں میرے قریب آ جاؤ، دھوپ میں تم بیٹھے ہو، جل میں رہا ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ محبوب الہی فرما رہے ہیں۔ تو انہی کی بارگاہوں سے وابستہ، وہ چاہے سرکار حضرت مخدوم سمنا کا آستانہ ہو، یا حضرت محبوب الہی کا در ہو، یا سرکار حضرت صابر پاک کی بارگاہ ہو، یا رضولی شریف کی خانقاہ ہو، یا اجمیر المقدس کا سرزمین کا وہ چمکتا ہوا وہ منظر ہو جو در غریب نواز ہے، کہ جہاں کے تعلق سے اپنے تو اپنے، جو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب کی زبان پہ یہ رہتا ہے کہ میرا خواجہ، میرا خواجہ، میرا خواجہ، میرا خواجہ۔ اس خواجہ کے در پہ آنے سے جو سکون ملتا ہے وہ کہیں اور سکون نہیں ملتا۔ عزیزوں، جتنے کی بھی باتیں کی گئی، جو آپ سے کہی گئی، خدا را اس کو اپنے سینے میں، دل و دماغ میں رکھنے کی کوشش کرنا۔ بڑی محنتوں سے، بڑی دقتوں کے ساتھ میں یہ چمن سجا کر آپ کے سامنے رکھا ہے، اس چمن کی قدر سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ میڈیا، ہمیں امید نہیں، یقین ہے کہ جو باتیں یہاں سے کہی گئی ہیں وہ دور تک پہنچائے گی، اس لیے کہ میڈیا کا بڑا رول ہوتا ہے، شاسن و پرشاسن کا بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو، چونکہ ذمہ داری کے مقام پر ہیں، وہ پورا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہمیں صوبائی طور پر اور ملکی طور پر بھی پورے یہ یقین ہے کہ جو ملکی طور پر اور جو صوبائی طور پر جس کے جتنے اختیارات، جیسے اختیارات ہیں، اس اعتبار سے ہمارے مطالبات کو، جو علماء مشائخ بورڈ کا جو مطالبہ ہے، وہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو پورا نہ کیا جا سکے۔ مطالبہ وہی ہمارے اس اسٹیج سے ہو رہا ہے کہ جس کو مطالبہ کرنے میں پورا کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ ہاں، تھوڑا سا انصاف سے کام کر لے تو ہمارے مطالبات پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ عزیزو دوستوں، 1935 میں اجمیر شریف میں وہ بورڈ تشکیل دیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد 1955 میں پھر ایک ایکٹ اجمیر القدس میں بنایا گیا، اور اس ایکٹ کے اندر جو بائیلاز ہے، اس بائیلاز کا اہم ایک آپ کو دفعہ بتاتا ہوں۔ وہاں کے دفعے میں یہ ضروری ہے کہ یہاں کا جو ممبر ہوگا، یہاں کا جو صدر ہوگا، یہاں کا جو ذمہ دار اس باڈی کا ہوگا، وہ سنی حنفی ہوگا۔ یہ شرط وہاں کی بائیلاز میں ہے۔ آپ سوچیں کہ جب سنی حنفی وہاں کے بائیلاز میں یہ شرط ہے تو یقیناً سنی حنفی ہونا چاہیے، لیکن سنیت کا لبادہ اوڑھ کر، سنیت کا چہرہ اپنے عوام کے سامنے رکھ کر، گورنمنٹ کے سامنے رکھ کر، وہ کس طریقے سے بدعقیدگی کا وہیں پر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بیشتر خانقاہوں سے وہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اوقاف کو، جو اوقاف ان خواصہ نے، ان دیاونا نے اپنے تسلط میں لے رکھا ہے، اس سے اس کو چھٹکارا دلائے۔ عزیزوں دوستوں، اوقاف واقف کی منشا ہوتی ہے۔ واقف کی منشا کیا ہے؟ یہ ایک وقت کا ایسا مسئلہ ہے جو خالص دینی مسئلہ ہے، جو علماء کرام و مفتیان نظام کے زبانی آپ حضرات سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے، اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن واقف کی منشا کے خلاف اگر وقت میں استعمال کیا گیا تو یقیناً وہ واقف کی منشا کے خلاف ہوگا، اس کا جرم اس پر ہوگا کہ جو وہاں پر ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس نے جس مقصد سے وہ وقف کیا ہے، اس وقت کا وہ مقصد وہ پورا کرے۔ اور ساتھ ساتھ میری دعا ہے بطفیل غریب نواز کہ ہمارے اس عوام
جو اہل سنت الجماعت کا مجمع ہے ان کو اسی طریقے سے ذوق و شوق پیدا مولا تبارک و تعالیٰ کرے کہ وہ یہاں پر بھی تمام جتنے پروگرام اہل سنت الجماعت کے ہوتے رہیں، کہیں پر بھی ہوتے رہیں، وہ اپنا ہی پروگرام سمجھے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہر چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، اشرفی، رضوی یہ الگ الگ نہیں بلکہ سبھی ایک چمن کے پھول ہیں اور سبھی ایک دریا کی بہتی ہوئی نہروں کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ذہن سے یہ بات نکال لیجئے گا کہ یہ قادری ہے ہمیں اس کے پاس نہیں جانا ہے، یہ چشتی ہے اس کے پاس نہیں جانا ہے، یہ سہروردی ہے اس کے پاس نہیں، یہ نقشبندی ہے نہیں عزیز دوستوں، یہ سب آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے وابستہ ہیں، اور یقیناً ان سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔